یہ گزشتہ سبق میں دو مصرے رہ گئے تھے۔ پہلا مصرع ہے وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا خُطَانَ إِلَىٰ أَعْدَائِنَا فَنُصَارِبُ۔ قصرہ کے معنی تنگ ہونا، ذات عن، وصل ملانا پہنچانا، خدا نہ کرے کرم نُرْسِلُهَا إِلَىٰ أَعْدَائِنَا مَشْيًا عَلَى الْأَقْدَامِ فَنَتَقَرَّبُ مِنْهُمْ فَنُضَارِبُ وَجْهًا لِوَجْهٍ۔ سر یہاں کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب لڑتے لڑتے اس کی تلواریں اس کی وجہ سے قوم کی ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ ہے کہ دور سے تلوار وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو عموماً نفسیات کیا ہے، تلوار ٹوٹ جائے گی تو ڈرتا ہے کہ اب میرے پاس تلوار نہیں رہی، تو فریق مخالف بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، تو یا تو بھاگتا ہے یا تو پھر دوسری بات پیش آتی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہماری تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم گھوڑوں سے اترتے ہیں اور اطمینان سے پوری بے باکی کے ساتھ چل کر دشمنوں کے قریب جاتے ہیں، اور جو حصہ ہاتھ میں ٹوٹا ہوا رہے گا اسی سے جا کر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہی وہ کر سکتا ہے کہ بڑا دلیر و بہادر و بے باک، اس سے موت کا خوف نہ ہو، اور آپ اس کے قریب جائیں گے تو وہ بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اپنی بے خوفی، بے باکی، شجاعت اور اقدام کو بیان کیا ہے کہ وَإِنْ قَصُرَتْ أَسْيَافُنَا، اگر ہماری تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، نشانے تک نہیں پہنچتی، کانا وصلها، تو ان کو پہنچایا جاتا ہے خطانہ، چل کر دشمنوں کے پاس، فَنُضَارِبُهُمْ فَنُضَارِبُ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءَ، تو ہم چل کر ان کے پاس جاتے ہیں پھر دشمنوں کو مارتے ہیں۔ تو فَنُرْسِلُ سُيُوفَنَا إِلَىٰ أَعْدَائِنَا مَشْيًا عَلَى الْأَقْدَامِ أَوْ خُطْوَةً إِلَى الْأَعْدَاءِ فَنَقْتَرِبُ مِنْهُمْ فَنُصَارِبُ۔ تو اگر ہماری تلواریں چھوٹی ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، کانا وصلها كُنَّا نُرْسِلُهَا خطانہ مشین الاقدام، تو ہم چل کر ان تلواروں کو الی اعدائنا، اپنے دشمن تک لے جاتے ہیں، پہنچاتے ہیں، فنصارب، اور پھر جا کر ان کو مارتے ہیں۔ فللہ قوم مثل قوم عصابة اذا اجتمعت عند الملوك الاصائب۔ اللہ قوم، یہ تعجب کا صیغہ ہے یہاں پر۔ عصابہ یہ منصوب ہے تمکیز کی بنیاد پر، اجتماع جمع ہونا، بعض روایات میں حفلہ کا لفظ ہے، حفلت عند الملوک، اس کو معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ الاصائب صحابہ کی جمع ہے، جماعت، قبائل، گروہ۔ کہ فللہ قوم مثل قوم عصابۃ، یہ کیا خوب قوم ہے، جماعت اور جمعیت میں میری قوم کے معنی۔ تو تاج اس پر ہے برتری اور بہتری پر، تفوق، کہ کیا ہی خوب، اچھی اور عمدہ، فائق
میری قوم ہوتی ہے کب؟ یجتمعت عند الملوک، جب بادشاہوں کے پاس، جب بادشاہوں کے دربار میں قبائل جمع ہوتے ہیں، یعنی مختلف قبائل یا جو شعراء درباروں میں جاتے ہیں اور ہر قبیلے کے لوگ اپنے مفاخر، اپنے کارنامے پیش کرتے ہیں. جب میرے قبیلے کا تذکرہ آتا ہے، اس کے کارنامے پیش کیے جاتے ہیں، تو میری قوم سب سے فائق خوب نکلتی ہے. یہ سب سے فائق ممتاز اسی کی قوم ہوتی ہے. تو فللہ قوم مثل قوم عصابۃ، کہ بخدا میری قوم بہترین قوم، چاہے خوب قوم نکلتی ہے، جبکہ دیگر قبائل جماعتیں بادشاہوں کے پاس ان کے دربار میں جمع ہوتے ہیں اور فتتذاکر مفاخرہ، اور پھر اپنے اپنے کارناموں کا ذکر کرتے ہیں، تو میرا قبیلہ سب سے فائق ہو کر سامنے آتا ہے. آخری مصرے میں لوگوں پر اپنی ہیبت، خوف، تسلط اور اپنے غلبے کو بیان کرنا ہے. یہ لوگ اپنے جانوروں کو باندھ کر نہیں رکھتے، چھوڑ دیتے ہیں چھٹا، جہاں چاہے جائے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اور یہ ہر شخص نہیں کر سکتا، بلکہ جو بڑا طاقتور ہوگا لوگ اس سے ڈرتے ہوں گے تو کچھ کہیں گے نہیں، برداشت کرتے ہیں. اور جن کی یہ حیثیت نہیں ہوگی وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا جانور چھوٹ گیا اور کسی کے وہاں چلا گیا تو لڑائی ہوگی، تو باندھ کر رکھتے ہیں. جیسے آپ دیہاتوں میں دیکھیں، اس سے بہت سے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. جیسے کھیت میں کسی بکری چلی جائے، بھینس چلی جائے، تو کوئی اور چلا جائے تو ہنگامہ ہوتا ہے. لیکن جو گاؤں کے دبنگ لوگ ہوتے ہیں، ان کے جہاں کچھ بھی کرے کوئی بولتا نہیں، گھومتے رہتے ہیں. یہ ہر شخص نہیں کر سکتا ہے جس کی ہیبت لوگوں پر بیٹھی ہوئی ہو، طاری ہو. تو ارا کل قوم قارب قید فعل، قاربہ کے معنی قریب کر لینا، قید کے معنی ہے باندھنا. ارا کل قوم، میں تمام قوموں کو دیکھ رہا ہوں، ہر قبیلے کو دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے سانڈ کو، یعنی اپنے گھوڑوں اور جانوروں کو گھر سے قریب باندھ رکھا ہے، قریب کر لیا ہے. یعنی اپنے گھوڑے میں گھر کے سامنے باندھ کے رکھ دیتے تاکہ کہیں جائے نہیں، کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. وَنَحْنُ خَلَعْنَا قَيْدَهُ، خلا کے معنی اتارنا، چھوڑ دینا، اتار پھینکنا. بنانو، حالانکہ ہمارا حال یہ ہے کہ خلعنا قیدہ، کہ ہم اس کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں، اتار، اسے گلے سے اتار دیتے ہیں، یعنی اسے چھٹا چھوڑ دیتے ہیں. فَهُوَ صَارِبٌ فَهُوَ ذَاهِبٌ حَيْثُ يَشَاءُ، تو وہ جہاں چاہتا ہے دن بھر چلتا رہتا ہے، کوئی اس کو روکتا نہیں ہے. تو ارا کل قوم قاربوا قید فعل، میں ہر قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ اس نے اپنے جانور کو اپنے قریبی باندھ رکھا ہے. فنان خلان قیدہ، فحل کی طرف، جبکہ ہم نے اس کی رسی کو گردن سے اتار دیا ہے، کنایا ہے ہم نے اسے چھوٹا چھوڑ دیا ہے. اور صارب، صارب کے معنی صاحب، تو دن بھر جہاں چاہتا ہے چرتا اور جاتا ہے، جو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. اب یہ اس وقت کی جو زندگی تھی عربوں کی، بدویت اور اس پر ناز اور فقر. دیکھیے شاعر نے ان چیزوں کو اسی بیان کیا ہے، حالانکہ یہ باتیں مظالم میں شمار ہوتی ہیں، دوسرے کے حق مارنا ہے. تو جیسی زندگی ان کی تھی
اس کو بیان کیا ہے، اس میں کوئی انتہا تصنع و تکلف نہیں ہے۔ اور ابتدائی عہد میں جبکہ کوئی قانون نہ ہو، کوئی شریعت نہ ہو، کوئی مذہب کی تعلیمات نہ ہو، تو پھر وہ آزاد جو چاہے کرتا ہے۔ اب اس عربوں کے ماحول اور ان کی جو زندگی تھی اور اس کے جو ملامح، نمایاں خط و خال، سمات بارزہ ممتاز اور نمایاں خصوصیات، اس کو بیان کرنے کے بعد اب اس عہد میں نفس شاعری کا مقام کیا تھا اور شاعری کا انداز، اس کا اسلوب اور اس میں کون سی روح غالب تھی، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں بات بار بار آتی ہے کہ ادب کے دو پہلو ہیں، ایک ہے نثر اور ایک ہے شاعری۔ تو عہد باہد تو آپ جائزہ لیں گے تو اس میں اتار چڑھاؤ آپ کو ملے گا کہ جس عہد میں جس صنف کے دواعی اور محرکات تھے وہ صنف نمایاں تھی اور ترقی کر رہی تھی۔ عہد جاہلی میں ادب کی جو شاعری ہے، نظم، اس کے محرکات تھے، اس لیے کہ شاعری کے لیے تو وجدان اور شعور چاہیے۔ یہ عربوں میں بہت زیادہ تھا، اسی لیے اس عہد کا جو ادبی ذخیرہ اور سرمایہ ہے وہ شعری خزانہ ہے۔ نثر کی دوائی اور اسباب کم تھے، اس لیے اس کے نمونے کم ملتے ہیں، اسی کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ وَكَانَ مِن طَبِيعَةِ مِثْلَ هَذَا الْعَصْرِ الْأَدَبِيِّ الْأَوَّلِ أَن يَزْدَهِرَ فِيهِ الشِّعْرُ كَمَا قَدَّمْنَا أَكْثَرَ مِنَ النَّثْرِ۔ اس پہلے ادبی زمانے میں یا زمانے کا مزاج اور اس کی طبیعت یا اس کا تقاضا یہی تھا کہ اس عہد میں، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، کہ شاعری ہی ترقی کرے، اس لیے وہی ماحول تھا اور اسی کے محرکات تھے۔ اکثر من النثر، نثر کے مقابلے میں، یعنی نثر کا وجود تھا لیکن شاعری کے مقابلے میں اور محدود اور کم تھا۔ اب آگے علت بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ شاعری نے ترقی کی اور نثر کو ترقی کم ملی، لِكَوْنِ الشِّعْرِ أَقْرَبَ إِلَى السِّمَةِ الْوِجْدَانِيَّةِ، اس لیے کہ شاعری جو وجدان کی خوبی ہے اس سے قریب تر ہے۔ اب وجدان کیا چیز ہے؟ من قوت العاطفہ، یعنی جوش و جذبہ، حوصلے کی تاثیر و قوت، اور روعت الفاظ کا شکوہ اور شوکت، وشیء من براءت الخیال، اور خیال کی ندرت اور عمدگی بھی تھی۔ تو یہ انسان کے شعور وجدان ہے، جذبات، احساسات، عواطف، جن کو ہم مشاعر کہتے ہیں، اس کا تعلق وجدان سے۔ اور عرب چونکہ علم سے اور تمدن سے بالکل کورے تھے، اس لیے وہ اپنی طبعی فطرت اور سادگی پر تھے، جو شاعری کے لیے سب سے زیادہ سازگار تھا۔ ارے بھائی یہ کون بیچ میں لکھ رہا ہے، یہ سب بعد میں کریں، آپ کی صلاحیت ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، تو ابھی اظہار نہ کریں، موقع ہے تو اس کا اظہار کریں۔ وَلِكَوْنِ النَّثْرِ أَقْرَبَ إِلَى الطَّابِعِ الْعِلْمِ، اور نثر ترقی کیوں نہیں کی، اس کا فروغ کیوں نہیں ملا؟ اس لیے کہ نثر یہ علمی چھاپ سے قریب تر ہے، یعنی اس کے لیے علم چاہیے، عقل، یعنی من التفکیر المنسق، منظم و مرتب
سوچنے اور غور کرنے کی صلاحیت، اور ثقافت المہذبہ، اور تہذیب و تمدن. اور عرب زمانے میں بدو تھے، تمدن نہیں تھا، علم نہیں تھا، تو وہ ہے کہ نسل کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا، اس لیے نسل نے اتنے ترقی نہیں کی. بس ظہر الشعر لذلك في هذا العهد الادبی الاول اکثر من غیره. اسی وجہ سے اس پہلے ادبی زمانے میں شاعری نے نثر کے مقابلے میں زیادہ ترقی کی ہے، اس نے قبولیت حاصل کی. وكان اسلوب فيه في هذا العهد الادبی الاول وهو الاصل الجاہلی. اس زمانے میں یعنی عہد جاہلی میں شاعری کا جو اسلوب تھا، جسر التعبیر، انداز بیان بڑا پختہ تھا. فخم الالفاظ، الفاظ بڑے پرشکو اور شوکت والے تھے. حسن الایقاء، التاثیر، اور تاثیر و بیان میں بڑا حسن و جمال، دلاویزی و دلکشی تھی. طبیعی سائقاً، اور پھر یہ طبعی اور دل و دماغ کے اعتبار سے بڑی خوشگوار سمت، یعنی اس کے لیے فطرت بھی ہم آہنگ تھی اور ذوق بھی اس کے لیے تیار تھا. تو شاعری کے لیے پورا ماحول تھا، اس کے دوائی اور عوامل تھے، اس لیے اس عہد میں شاعری نے ترقی کی ہے. وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مُنَسَّقِ الْأَفْعَالِ، یہ کوئی کہ یہاں نقد ہے کہ شاعری ترقی کی، اسلوب بھی اچھا تھا، الفاظ بھی خوشگوار اور قوت و تاثیر، لیکن افکار و جو معلومات پیش کیے جا رہے تھے اس کے اندر کوئی نظم اور ترتیب نہیں تھی. اس لیے فکر میں، معلومات میں ترتیب اور تنظیم قائم کرنا یہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور علم اس زمانے میں نہیں تھا. اس لیے باتیں کی ہیں، خیالات پیش کیے ہیں، لیکن جو ترتیب علمی اور تعلیمی انداز ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. تو یہ نقص ہو سکتا ہے، لیکن وہ عہد کا ماحول ہی یہی تھا. تو جتنی ترقی ممکن تھی شاعری نے وہ ترقی حاصل کر لی ہے. اور جو یہ نقص پایا جاتا ہے کہ افکار و معلومات میں ترتیب نہیں ہے، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس وقت علم کا زیادہ فروغ نہیں ہوا تھا. اب بات چل رہی ہے شاعری کی، اس لیے اس عہد میں ادب کی جو ممتاز صنف تھی اور ادب کے بہترین نمونہ وہ شاعری ہے. اب یہ کہ شاعری کی جو دواوین ہیں، مصادر، شاعری کے نمونے، قصائد کون اچھے ہیں، کہاں ملتے ہیں. تو اس دور عہد کی جو شاعری ہے اس کا گویا کہ سب سے اچھا مجموعہ یا ترجمان معلقات ہے. اب بحث آئے گی کہ معلقات کسے کہتے ہیں. کئی بحثیں ہیں، معلقات کسے کہتے ہیں، تعداد کتنی ہے، اور اس کے کہنے والے کون ہیں. اور ایک بحث یہ بھی ناقدین اور مورخین کے نزدیک ہے کہ آیا یہ قصائد خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے تھے یا نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے. تو معلقات یہ معلقتن کی جمع ہے. اصل ہے علقہ، علقہ یعلق تعلیقا، لٹکانا، لگا دینا، اسپا کرنا. جسے علقہ علی شیء، وہ معنی بدل جائیں گے، وہ معنی ہوں گے تبصرہ کرنا، تجزیہ کرنا. تو معلقات یہ معلقات کی جمع ہے. ادب کی اصطلاح میں
معلقات ان شعری قصائد کو کہتے ہیں جن کو عہد جاہلی میں پسند کیا گیا اور پھر سونے کے پانی سے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار سے ان کو لٹکایا گیا۔ یعنی کسی بھی قبیلے کے شاعر نے اچھا قصیدہ گا اور اس کو پڑھا گیا، لوگوں نے اس کو پسند کیا گیا، تو اس کی پسندیدگی اور اس کی مقبولیت اور عمدگی کی وجہ سے اس کو لٹکا دیا گیا کہ جو بھی یہاں آئے گا اس کو دیکھے گا اور اس کو پڑھے۔ اب ایک اور بھی ہے کہ معلقہ کہنے کی وجہ سے لٹکانا وجہ نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ معلقہ علقن سے ہے، اور علق کہتے ہیں عمدہ اور بہترین چیز کو۔ تو گویا کہ یہ قصائد پسند کیے گئے تھے، اس لیے ان کو معلقات کہا جاتا ہے۔ لیکن صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ چونکہ ان کو لکھ کر لٹکایا گیا تھا، اس لٹکانے کی وجہ سے ان کو معلقات کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ان قصائد کو معلقات کہتے ہیں، ان کے دیگر نام بھی ہیں۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تاریخ ادب، اور آگے اس میدان میں جائیں گے تو پھر وہ اصطلاحیں آپ کے سامنے آئیں۔ اس کا مطلب کوئی الگ قصیدہ نہیں ہوگا، بلکہ مراد یہی معلقات۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں ان کو المذہبات، ذہبن سے، ذہبن مانے سونے کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سونے کے پانی سے لکھا گیا تھا، اسی کو القصائد المذہبہ اور المذہبات کہا جاتا ہے۔ ایک تیسرا نام ہے کہ ان کو سموت کہتے ہیں، سین میم واو اور طا، سبت جمع سموت۔ یہ خاص قسم کا چمڑا تھا، اس کو قباتی کہتے ہیں، کہ اس پر لکھا گیا تھا، تو اس پر لکھنے کی وجہ سے ان کو سموت کہا جاتا ہے۔ ایک چوتھا نام بھی ہے المشہورات، القصائد المشہورات، کیونکہ بہت عام ہو گئے تھے، مشہور معروف تھے، اس لیے ان کو مشہورات کہتے ہیں۔ ایک نام ان کا اور بھی ہے، وہ سبعن سے، سبعن کے معنی 7 کے ہوتے ہیں، 7۔ تو القصائد السبعہ یا القصائد السبعیات، تو کئی نام ہو گئے، معلقات، مذہبات، سموت، مشہورات، سبعیات، 5 یہ نام ہو گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، انہی کو القصائد الطوال بھی کہتے ہیں، طویلۃ کی جمع ہے، لمبے قصیدے۔ اور بعض لوگ قصائد العشر بھی کہتے ہیں، لیکن بعض 7 کہتے ہیں، بعض 10 کہتے ہیں۔ تو جو لوگ 10 مانتے ہیں وہ القصائد العشر، اور جو 7 کہتے ہیں وہ سبعن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ابھی کہ ان قصائد کو سب سے پہلے کس نے، ان کا نام معلقات کس نے رکھا؟ تو ڈاکٹر شوقی زیب ہے، عمر فروخ ہے، یا دیگر مورخین ادب نے لکھا ہے کہ حماد الراویہ، جس کا انتقال 95 ہجری میں ہوا ہے، کہ یہ پہلا شخص ہے اول من سمى هذه القصائد الطوال بالمعلقات، یہ پہلا شخص ہے جس نے ان لمبے قصیدوں کا نام
معلقات رکھتا ہے۔ ابو جعفر نحاس تو معلقات کے شارح، ان کی رائے یہی ہے، اور اس کے انہوں نے وہاں پر دلائل بھی دیے۔ ابو جعفر نحاس نے بھی لکھا ہے کہ اول من، حماد رابعہ پہلا شخص جس نے ان 7 قصیدوں کو جمع کیا، اس پر تقریباً سبھی کا اتفاق ہے۔ اب یہ ایک بحث آتی ہے کہ وہ پہلا شاعر کون ہے جس کے معلقے کو سب سے پہلے جاہلی دور میں دیوار کعبہ سے لٹکایا گیا تھا۔ تو ابن القلبی وغیرہ نے، ایسے ہی بغدادی ہیں جنہیں کتاب ہے خزانۃ الادب، قلبی نے اور بغدادی نے اپنی کتاب خزانۃ الادب میں، ابن عبد ربیہ نے العقد الفرید میں، اور ابن رشید نے اپنی کتاب العمدہ میں، یہ تو اساطین ادب جاہلی میں سے لوگ ہیں، ان سب کی گویا کہ رائے یہ ہے کہ اول شعر علق فی الجاہلیہ شعر امرئ القیس علی رکن من ارکان الکعبہ، کہ امرؤ القیس وہ پہلا شخص ہے اس کے اشعار کو خانہ کعبہ کے گوشے میں کی دیوار سے لٹکایا گیا تھا۔ تو 3 باتیں کلیئر ہو گئیں کہ معلقات کسے کہتے ہیں، اور سب سے پہلے کس نے ان کا نام معلقات رکھا اور جمع کیا، تیسرے کہ پہلا شاعر کون ہے اس کے شعر کو سب سے پہلے لٹکایا گیا، وہ امرؤ القیس۔ اور معلقات کہنے کی 2 وجہ ہو گئی۔ ایک وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ چونکہ ان کو لکھ کر لٹکایا گیا تھا، اس تعلیق کی وجہ سے ان کو معلقات کہتے ہیں۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تعلیق سے نہیں، یہ القلف سے ہے، اور علق کہتے ہیں عمدہ اور اچھی چیز کو، چونکہ ان قصائد کو منتخب کیا گیا، پسند کیا گیا، اس لیے ان کو معلقات کہتے ہیں۔ ایک آخری جس کو جو سوال کرنا ہے درس جب روک دیں گے اس کے بعد، آخری بات یہ ہے، کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان قصائد کو لکھ کر لٹکایا گیا تھا؟ اس کی کوئی نظیر بھی کہیں اور ملتی ہے؟ اصل میں یہ سوال اٹھایا ہے اور یہ مستشرقین اور ہر چیز سے انکار کرتے ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ یہ قصائد لکھ کر لٹکائے گئے تھے۔ اس کی ایک دلیل تو وہی ہے، آپ دیکھیں جب بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، شیب ابی طالب میں آپ کو محصور کیا گیا، تو قریش مکہ نے جو معاہدہ تیار کیا تھا لکھ کر دیوار کعبہ سے لٹکایا تھا کہ جو بھی کوئی اہم چیز ہوتی تو اس کو وہاں آویزہ کر دیا جاتا۔ تو پھر شاعری جو ان کو جان سے زیادہ عزیز و پیاری تھی اس کو ترجیح دیتے تھے اور اس کو بہت سے گن گاتے تھے، تو محبوب ترین چیز ان کے نزدیک تھی، تو اس میں کوئی بعید نہیں کہ اس کو پسند کیا گیا اور لکھ کر اس کو لگایا گیا۔ یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عرب کے علاوہ جو دیگر قومیں، خود آپ یورپ کو لے لیں، خود یورپ میں اس کی نظیر ملتی ہے۔ عربوں سے پہلے جو قدیم یونانی ہے ایتھنس، ایک مستشرق ہے نوڈیلٹی جنہوں نے اس کی تائید بھی کی ہے، انہوں نے وہاں پر لکھا ہے
کہ جو شعر غنائی کا ان کے وہاں رہنما نمائندہ شاعر بندار، اس نے کیا ہے، شاعر تھا دیا جوراس، دیا جوراس کے اشعار کو لکھ کر ایتھنز کا جو ان کا کلیسا تھا وہاں اس کی دیواروں پر لکھ کر لگایا، تو اس کی نظیر تو خود ان کے وہاں بھی ملتی ہے، تو اس کا انکار کیوں کرتے؟ انکار ہو گیا کہ ان کے عناد کی بنیاد پر ہے۔ تو اس سلسلے میں 4 مباحث ہو گئے، معلقات کسے کہتے ہیں، اس کا مشتق کیا ہے۔ سب سے پہلے اس نے ان کا نام رکھا، وہ پہلا شاعر کو جن کے مسجد لٹکائے گیا، اور پھر یہ حقیقت ہے کہ حقیقت میں لٹکائے گئے تھے اس اربوہی کے وہاں خود قدیم جو یونانی ہیں ان کے وہاں بھی یہ رواج اور روایت قائم تھی۔ عبارت دیکھیے کہ وہ اقدم ما حافظہ التاریخ لنا من نماذجہ النازجہ ذلك الذي قیل بحرب بسوس، کہ وہ قدیم ترین نمونے جو تاریخ نے ہمارے لیے اشعار کے پختہ نمونے محفوظ کیے ہیں، ذالک الذی، وہ اشعار ہیں، الذی قیل، جو حرب بسوس کے سلسلے میں کہے گئے تھے۔ اصل 2 فریق تھے، زبیان اور عبس، پھر ان کے اپنے حمایتی اور حلیف لوگ تھے، تو مختلف قبائل تھے۔ جب کوئی جیتتا اور تعریف میں قصیدہ کہتا، ہار جاتا ہے، شکست کھاتا تو انتقام لینے کے لیے ابھارتا، تو حرب بسوس نے موقع ایک میدان فراہم کر دیا تھا کہ لوگ اپنے اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار شاعری کے ذریعے سے کرتے تھے۔ وکانت هذه الحرب قبل الاسلام بقرن ونصف قرن، یہ جنگ یعنی حرب بسوس اسلام سے 1.5 صدی قبل یعنی 150 سال پہلے ہوئی تھی، تو گویا کہ 150 سال کا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ ہے۔ وکانت واسعۃ طویلۃ، یہ جنگ بڑی لمبی اور وسیع تھی، صرف ایک ہی جگہ محدود نہیں تھی، 40 سال تک چلتی رہی۔ امتلأت بحوادث، یہ سلسلہ ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے، تبعث علی ابداء العواطف و اظہار الخواطر، بعض حالات میں نے ابھارنا، سب بننا، محویز کرنا، جو واقعات و حوادث سب بن رہے تھے اظہار جذبات کا اور احساسات کی ترجمانی تھی۔ تو کسی کو مار دیتا تو فخریہ بیان کرتا، کسی کا کوئی فرد مار دیا جاتا تو وہ رنج و علم اور رسا غم کا اظہار کرتا، انتقام پر ابھارتا۔ ومن افخم نماذج الشعر اصل جاہلی قصائدہ المطولہ، اصل جاہلی کی شاعری کے شاندار نمونوں میں ان کے وہ لمبے قصیدے ہیں، التي سمت بالمعلقات، جن کو معلقات کہا جاتا ہے۔ معلقات کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ابھی اس کی تعداد وعددها 7 أو 10، معلقات کی تعداد 7 ہے یا 10 ہے۔ 7 پر تو سب کا اتفاق، سب مانتے ہیں یہ 7 ہے۔ 3 کے بارے میں بعض لوگ مانتے نہیں مانتے، جو لوگ مانتے وہ 10 کہتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ 7 کہتے ہیں۔ وَهِيَ تَبْتَدِئُ بِذِكْرِ غَيْرِ الْحَبِيبِ، اب یہ اجمالی طور پر ان معلقات کا مضمون کیا ہے،
اس کو بیان کر دیا کہ وہی تبتدی بذکر دیار الحبیب والحنین الیہ. ان قصائد کا آغاز عموماً محبوب کے دیار کے تذکرے سے والحنین الیہ اور ان جگہوں کے اشتیاق اور شوق سے ہوتا ہے. جب بھی کوئی قصیدہ کہا گیا تو اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، وہ کہاں کہاں رہتا تھا، اس کے مکانات کہاں ٹھہرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اور پھر اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے، کاش اس کی ملاقات ہو جاتی. وَكَثِيرًا مَا يَنْتَقِلُ الشَّاعِرُ بَعْدَهَا إِلَى وَصْفِ نَاقَتِهِ. اور اکثر و بیشتر یہ عموماً شاعر ذکر دیار کے بعد دوسرے نمبر پر وہ اپنی اونٹنی یا اپنے گھوڑے کا وصف بیان کرتا ہے. تمام شاعروں کے وہاں یہی ہے کہ پھر وہ اس اونٹنی پہ سوار ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی چال کیسی ہے، اور کس نوعیت کا ہے، کتنا بہادر و طاقتور ہے. ثم يتناول اغراضا اخرى. پھر وہ دوسرے مضامین لیتا ہے، دوسرے مقاصد کو اختیار کرتا ہے. اللہ حسب ذوقہ و ہواہ، اپنے ذوق اور اپنے خواہش کے اعتبار، جس کو پسند کرتا ہے. تو کوئی اپنے شراب و کباب کو بیان کرتا ہے، کوئی اپنے نظریہ زندگی کو بیان کرتا ہے، کوئی مصالحت کی بات کرتا ہے، کوئی اخلاقیات کی بات کرتا ہے. الگ الگ لوگوں کا ذوق اور پسند ہے. ما غرض رئیسی کبیر، لیکن سب کا ایک بنیادی بڑا مقصد ہے، یجعل اہم موضوع معلقاتہ، کہ اس کو اپنے معلقے کا مضمون بنا لیتا ہے. جسے امراء القیس ہے. اصل اس کا بنیادی مرکزی مضمون کیا ہے؟ جس کا محبوب ہے فاطمہ، اس سے اپنے تعلق کا اظہار ہے. ایسے زہیر بن سلمہ ہے. اصل ان کا موضوع کیا تھا اس وقت، کیا بات کہنا چاہتے تھے کہ جو قبائلوں میں لڑائی ہے، یہ حرب بسوسی تھی، کہ امن و امان کیسے قائم کیا جائے، وہ بنیادی مقصد ہے، اس پر فوکس کیا. طرفہ نے زندگی کے تعلق سے اس کا نقطہ نظر کیا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پیش نظر رکھا ہے. تو بعض چیزوں میں تو اشتراک پایا جاتا ہے، لیکن بنیادی جو مرکزی عنوان ہے، مقصد جو ہے، اس کے اعتبار سے فرق پایا کہ ہر شاعر کا ذوق اور اس کی پسند الگ ہے. قصائد معلقات میں امراء القیس ہے، زہیر بن ابی سلمہ ہے، لبید بن ربیعہ ہے، طرفہ بن العبد ہے، اندر شداد العبسی ہے، ابو کلثوم التغلبی ہے، حارث بن الحلزہ ہے، حلزہ نے حلزہ. اس کے علاوہ جو بقیہ 10 یعنی 3، اس میں عائشہ بن میمون، نابغہ سفیانی اور عبید بن ابرس. آگے انہی کے قصائد بیان کی جائیں گے. ایک لائن میں یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ آگے جو ہم تذکرہ کریں گے قصائد معلقات کا، یہاں پر جو ترتیب زمنی ہے یا اول فاول، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے، بلکہ اس زمانے میں جو موضوعات تھے، مضامین شعری، اغراض شعری، جیسے حماسہ ہے، فخر ہے، غزل ہے، رثہ ہے، تو اس زمانے میں کون سا موضوع سب سے زیادہ فائد، سب سے زیادہ رائج اور مقبول تھا. تو موضوعات کی مقبولیت کے اعتبار سے ان کا تذکرہ کریں. تو اس میں فرق آ سکتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اس کا تذکرہ بعد میں آنا چاہیے، لیکن موضوع کے اعتبار سے اس کا تذکرہ پہلے آ گیا. وہ بات یہاں پہلے کہہ دیے کہ اگر ایسا محسوس ہو تو آپ یہ محروم نہ کریں، غلطی ہو رہی، کیونکہ ہم نے یہاں جو موقف اختیار کیا ہے وہ موضوعات کے اعتبار سے ہے. وَنَارِدُ النَّمَاذِجَ مِنْ شِعْرِهِ بِحَسْبِ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُهْتَمِّ بِهَا بِذَلِكَ الْأَصْلِ. اب ہم ان کی شاعری کے نمونے پیش کریں گے ان موضوعات کے اعتبار سے. ان موضوعات پر اس زمانے میں توجہ دی جاتی تھی، اہتم بها، توجہ دینا.
لا بحسب تسلسلهم بالمعلقات، معلقات میں ان کی جو ترتیب ہے ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے، بلکہ مضامین کے اعتبار سے ان کے نمونے بیان کیے جائیں گے۔